آپ کو ایک دعا مانگنے کا حکم فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب، امام پڑھے تو سننا واجب، لیکن کوئی اپنی نماز پڑھے، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب۔ سورۃ فاتحہ میں ہم ایک دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا نماز میں، کیا مطلب؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، واجب ہے یہ دعا مانگنا۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کن لوگوں، صراط الذین انعمت علیہم، کن لوگوں کا راستہ؟ اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اور انعام سے ہمارا ذہن فوراً دنیا کی طرف جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ قرآن میں اللہ یہی ذہن بنا رہے ہیں، یہ دنیا امتحان کے لیے ہے۔ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون۔ قارون جب ٹاٹ باڑ کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا تھا، فخرج على قومی فی زینتی، اور دائیں بائیں ہٹو بچوں کی آوازیں اور عالیشان سواری، عالیشان کپڑے، تو دنیا چاہنے والے کہتے تھے کاش ہمیں بھی قارون جیسا خزانہ مل جاتا، انہو لذو حظ عظیم، یہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے۔ لیکن آج بھی علماء اس زمانے کے علم والے بھی کہتے تھے وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، ارے تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم دنیا کے طالب ہو، یہ دنیا تو فنا ہو جانے والی ہے۔ ساری دنیا کو فتح کرنے والا سکندر بھی دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو علم والے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ دنیا کا مل جانا یہ امتحان کے لیے ہے، تمہارے لیے ہلاکت ہو۔ اللہ نے جو نیک کاموں پر ثواب رکھا ہے وہ بہتر ہے، وہ افضل ہے، لیکن سمجھ نہ آئی، پھر اللہ نے دکھایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ۔ اللہ فرما رہے ہم نے قارون کو خزانوں سمیت زمین میں دنسایا۔ پھر جو لوگ پہلے کہتے تھے کاش ہمیں خزانہ مل جاتا، یہ بڑا خوش نصیب ہے، پہلے مال کے ملنے کو خوش نصیبی سمجھ رہے تھے، لیکن جب اللہ فرما رہے ہم نے زمین میں دنسایا تو پھر کیا کہنے لگے؟ لولا ان اللہ علینا لخسف بنا، پہلے کہہ رہے تھے اللہ ہمیں یہ خزانہ دے دے تو ہم خوش نصیب، اور اب کہہ رہے اللہ نے ہم پر فضل کیا کہ ہمیں خزانہ نہ دیا، نہیں تو آج ہم بھی قارون کے ساتھ زمین میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ یہ ذہن سازی کر رہے ہیں، انعام سے فوراً ہمارا ذہن دنیا کی طرف جاتا ہے، لیکن اللہ آگے تفصیل کر رہے ہیں کن پر انعام ہوا۔ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، وہ انعام کن پر ہوا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر سب سے زیادہ اللہ نے انعام فرمایا، اللہ فرما رہے ان میں سب سے اوپر درجہ انبیاء کا ہے، سب سے زیادہ انعام انبیاء پر، اور پھر میرے اور آپ کے اور قیامت تک کے انسانوں کے نبی پر سب سے زیادہ انعام ہوا، جن کو اللہ نے سب سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، جن کی زندگی ہمارے لیے قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ہر عیب سے پاک، خلقت مبرا من کل عیب، میرے محبوب آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی زیارت فرما کر اشعار کہہ رہے ہیں خلقت مبرا من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا۔ خود کائنات کے رب اعلان کر رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میرے محبوب میں نے آپ کو، خاندان کو، گھرانے کو بت پرستی اور تمام گندگیوں سے پاک کر دیا ہے۔ سب سے بڑی گندگی بت پرستی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ نے اپنے نبی کے پچھلے خاندان کو، قیامت تک کے آنے والی نسل کو بت پرستی سے پاک کر دیا۔ وہ کون ہے؟ وہ امام الانبیاء، وہ خاتم النبیین، وہ سید المرسلین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کن کے بیٹے؟ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عود بن بود بن قمبال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابح بن جاحم بن ناقش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدوا بن حمدان بن صمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن طارق بن ناحور بن سروج بن رو بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالح بن اخنون ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ سب سے زیادہ انعام اللہ نے اپنے حبیب پر فرمایا ہے۔ ہمارا ذہن انعام سے دنیا کی طرف، دنیا مل جائے ہم سمجھتے ہیں بڑا اللہ کا فضل ہے، اور عالیشان بلڈنگ بنا کے لکھتے ہیں یہ اللہ کا فضل۔ نہیں، یہ تو امتحان کے لیے ہے۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے فاقے سے حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ جو آئے، انہوں نے چکی میں ڈال کے پیسا، آٹا بنائے، روٹی پکائی، کھانے کے لیے بیٹھی ہیں۔ اللہ کے نبی کا خیال آیا، اللہ کے نبی بھی کئی دن سے فاقے سے ہیں، ایک جو کی روٹی کا ٹکڑا لائیں اور اللہ کے نبی کے سامنے رکھا، پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے وہ جو کی روٹی کا ٹکڑا تناول فرمایا، پھر آپ نے فرمایا یا فاطمہ واللہ، اے میری بیٹی فاطمہ اللہ کی قسم، هذا اول طعام یأکلہ ابوک من 3 ایام، میری بیٹی فاطمہ اللہ کی قسم تیرے باپ کے پیٹ میں جانے والا 3 دن کے بعد پہلا لقمہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ اور اللہ فرما رہے یہی تو ہے جن پر میں نے انعام کیا۔ وہ انعام کیا ہے؟ اللہ فرما رہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ فرما رہے میرے محبوب ہم نے آپ پر کتاب اللہ کو اتارا، والحکمہ علماء مفسرین نے لکھا اس سے مراد احادیث مبارکہ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور میرے نبی آپ کو اللہ فرما رہے آپ کو ہم نے اس چیز کا علم عطا کیا جس کا آپ کو علم نہ تھا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ فرما رہے میرے محبوب یہی اللہ کا آپ پر سب سے بڑا فضل ہے، سب سے بڑا فضل اللہ کا کہ کتاب اللہ جس نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، قرآن جس نے محفوظ کیا، اس پر اللہ کا فضل ہے۔ جس کا بیٹا حافظ بن گیا اس پر اللہ کا فضل، جس کا بیٹا عالم بن گیا اس پر اللہ کا فضل، جس کی بچی عالمہ بن گئی اس پر اللہ کا فضل، جس کی بچی حافظہ بن گئی اس پر اللہ کا فضل۔ ہمارے استاد فرماتے تھے یہ لکھوائے گھر پر ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ مال تو اللہ دنیا داروں کو بھی کافروں کو بھی اللہ دیتے ہیں اور زیادہ دیا ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اللہ فرما رہے اگر ایمان والوں کی پھسلنے کا خطرہ نہ ہوتا کہ یہ کہیں ایمان چھوڑ کر کہیں دوسرا مذہب نہ اختیار کر لیں تو ہم کافروں کے لیے ان کی گھر کی سیڑھیاں اور چھت بھی سونے کی بنا دیتے۔ یہ تو امتحان کے لیے فضل تو اللہ کا ہی ان پر ہے، جن کے بچے حافظ بنے، جن کے بچے عالم بنے، ان پر اللہ کا فضل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی، اور کتنی بڑی حکومت تھی،
پرندے ان کے تابع تھے، جنات ان کے تابع، ہوائیں ان کے تابع، جدھر ہوا کو کہتے ادھر کو رخ پھر جاتا۔ آج کے حکمرانوں کی تو اپنی کوئی نہیں مانتا، اور ان کو جو حکومت اللہ نے دی تھی وہ پرندے ان کے تابع، جنات۔ تخت بلقیس یمن میں موجود ہے، وہ تبلیغ کے لیے جانا، وہ بہت بڑا تخت ہے تخت بلقیس۔ وہ جن نے ایک پلک جھپکنے میں کہنے لگے آپ آنکھ بند کریں اور کھولیں، تخت سامنے موجود تھا، جنات ان کے تابع، لیکن حکومت کے ملنے پر نہیں کہا اللہ کا فضل ہے ہم پر اللہ کا فضل۔ اللہ فرما رہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اللہ فرما رہے جب ہم نے حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، تب وہ کہنے لگے الحمدللہ الذی فضلنا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم پر فضل فرمایا ہے۔ اللہ کا فضل دین کا مل جانا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا، فضل کا، انعام کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو بھائیو خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ بھی، وہ والدین اور وہ بچے اور وہ اساتذہ کرام قاری امانت اللہ صاحب اور باقی تمام قراء حضرات جو اس مدرسے کے نظام کو چلا رہے ہیں، خوش نصیب ہیں کہ ان پر یہ اللہ کا فضل ہوا۔ یہی تو اللہ کا فضل ہے جس پر اللہ فرما رہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر تمہیں خوشی منانی چاہیے۔ لوگوں کے بیٹے ڈاکٹر بنتے ہیں، کوئی انجینئر بنتا ہے، وہ خوشی مناتے ہیں۔ نہیں اللہ فرما رہے خوشی کا یہ موقع ہے، جس کا بیٹا حافظ بنا خوشی منائے، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ان تمام سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ جو لوگ جمع کرتے ہیں، کوئی سونا جمع کر رہا ہے، کوئی روپیہ جمع کر رہا ہے، کوئی جائیداد اکٹھی کر رہا ہے، کوئی فیکٹریاں لگا رہا ہے، نہیں اللہ فرما رہے ان سب سے بہتر یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ سب ختم، موت آئی سب ختم، مال یہی رہ گیا، یہ وارثوں کا حق بن گیا، لیکن قرآن قبر میں بھی ساتھی ہے، قرآن قیامت کے دن بھی ساتھ ہوگا۔ القرآن شافع مشفع، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول ہے، وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، اور قرآن ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ مَنْ جَعْلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، جس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا۔ اپنے آگے رکھنے کا مطلب قرآن پر عمل کیا، قرآن پر عمل کیا۔ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، یہ قرآن اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ وَمَنْ جَعْلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، اور جس نے قرآن کو اپنے پیٹھ پیچھے رکھا، سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، یہ قرآن اسے جہنم میں دھکیل دے گا۔ اس لئے بھائیو یہ قرآن کو پڑھیں بھی، قرآن کا حق علماء نے لکھا ہے قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن رسول مدعی بنیں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ دائر کریں گے، کہیں گے اے اللہ یہ میری قوم تھی جنہوں نے قرآن پر عمل چھوڑ دیا تھا۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ رسول ہمارے خلاف مدعی بن جائے تو پھر تو بیڑے غرق ہو گئے، پھر تو ہم ہلاک ہو گئے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے قرآن کے کچھ حقوق ہیں ان کو ادا کیا جائے۔ 5 حقوق علماء نے بنیادی قرآن کے لکھے ہیں کہ جو ان کو ادا کرے گا قرآن کے مطالبے سے بچ جائے گا، قرآن ان کے لیے قیامت کے دن جھگڑا کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، قرآن ان کے لیے شفاعت کرے گا، رسول شفاعت کریں گے۔ سب سے پہلا قرآن کا حق قرآن پر ایمان لانا، یہ حق اور سچ ہے۔ لیکن آج ہم نے قرآن ایسا چھوڑ دیا، میڈیا کی خبر پر ہمیں یقین ہے، قرآن کی خبر میں شک ہے، قرآن کی خبر میں شک۔ اللہ فرما رہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں وہ لوگ، وہ ایمان والے جن کی نمازوں میں خشوع ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ آگے اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، یہ کامیاب ہیں۔ لیکن ہماری دوڑ مال کے پیچھے، حرام طریقے سے مال اکٹھا کرنا، جائیداد اکٹھا کرنا، اللہ فرما رہے ہیں جو ان کے پیچھے پڑ گیا قرآن اس پر یقین ختم ہو گیا، ایمان۔ علماء نے لکھا ہے قرآن پر ایمان کیا ہے کہ ان کے حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا۔
آئی ہمیں سارا قرآن جیسے بھی مولانا فرما رہے تھے اولیاء شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ قرآن سناتے تھے تو جانور ان کا قرآن سنتے تھے، لیکن آج ہم نے قرآن سے ایسے منہ پھیر لیا، خبر آ جائے سوشل میڈیا پر الیکٹرانک میڈیا پر اس کا یقین ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا یقین ہی کوئی نہیں۔ آج دنیا کی خبر کا ہماری شکلوں پر بھی اثر ہو جاتا ہے، لیکن پیٹرول مہنگا ہو گیا، 55 روپے ہر آدمی کی شکل سے نظر آ رہا ہے، مہنگا ہو گیا، لیکن قرآن جس کو اللہ کے نبی پڑھتے تھے اور رویا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، حالانکہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے، جنت کی چابی ان کے پاس، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک میں اللہ کے نبی جنت میں نہ داخل ہو جاؤں، پھر بھی اللہ کے نبی فرما رہے شیبتنی ہود و اخواتها، سورت ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کیا حالات ہیں انہوں میں، پہلی قوموں کے حالات، قیامت کے احوال، لیکن ہمیں تو اس کی فکر ہی کوئی نہیں۔ قرآن ایسا چھوڑ دیا، میڈیا پہ خبر آ گئی 55 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا، ہر آدمی کی شکل سے نظر آ رہا ہے، پریشانی نظر آ رہی ہے، اور کبھی یہ بھی پریشانی نظر نہیں آئی کہ قیامت کے دن کو جو اللہ بتا رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، وَخْشَوْا يَوْمَ لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ یہ قیامت کے احوال سن کر کتنے ہمارا دل ڈرا ہے، کتنے ہمارے شکلوں سے نظر آیا ہے، ہم قرآن سن کے بھی اور یہ حالات قیامت کے سن کر بھی کبھی ہمارے چہروں پہ اثر نہ آیا۔ کیا مطلب کہ قرآن پر ایمان میں کمی ہے، قرآن کو ہم نے ایسے بلا دیا کہ آج اس میں شک ہونے لگ گیا۔ بھائیو قرآن پر ایمان، یہ حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھو، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور دوسرا حق قرآن کا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت۔ لوگوں سے پوچھو، بیٹھتے ہیں ہم بھی مجلسوں میں، کوئی کہتا ہے سپریم کورٹ میں آج یہ فیصلہ ہوا، آج لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس چلا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس چلا، فلانی جگہ یہ ہوا۔ کبھی ان سے پوچھیں بھائی کوئی قرآن بھی پڑھا ہے؟ کہنے لگے مولوی صاحب ٹائم ہی نہیں ملتا، ساری چیزوں کا ٹائم ہے۔ نوجوان سوری رات موبائلوں پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا چلاتے ہیں، کبھی قرآن اٹھا کر نہیں پڑھتے۔ قرآن کا حق ہے، شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے سال میں 2 مرتبہ کم از کم قرآن ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کبھی کھول کر ہی نہیں دیکھتے؟ اس لئے بھائیو قرآن پڑھیں، میرے نبی نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن کثرت سے پڑھا کریں، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّا لِأَصْحَابِهِ، قرآن قیامت کے دن پڑھنے والے کے لیے شافع بن کر آئے، شفاعت کرے گا یہ قرآن، اور دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو صبح اٹھ کر سورۃ یاسین پڑھتا ہے اللہ سارے دن کے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں، سارے دن کے کام۔ نبی کی حدیث پر ہمیں یقین کوئی نہیں، یہ فلانے سے میرا تعلق ہے، میرا تو کام ہو جائے گا، سورۃ یاسین پڑھے تو یقین کوئی نہیں۔ لوگوں سے ہمارا ایسا تعلق جو ہے یقین بن گیا کہ بس یہ میرا کام کر دے گا، نہیں، میرے نبی نے جو فرمایا وہی حق اور سچ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دشمن پر غلبہ چاہتا ہے زور کی نماز کے بعد سورۃ فتح پڑھا کرے، 26ویں پارے کی سورۃ فتح جو پڑھتا ہے اللہ دشمن کو مغلوب رکھتے ہیں، اللہ اسے ہمیشہ غالب رکھے۔ آج ہمیں ڈر ہے فاقہ آ جائے گا، اور یہ کیا بنے گا، مہنگائی ہو گئی، کیا بنے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، عیادت کی، فرمانے لگے اے عبداللہ تمہاری بیٹیاں ہیں، کوئی بیت المال میں سے وظیفہ نہ مقرر کر دو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے امیر المومنین میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ سکھا دی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں سورۃ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ قبر کے عذاب سے نبی نے دعائیں مانگی، صبح شام کی دعاؤں میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس رات کو سورۃ ملک پڑھ کے سوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو ڈر چاہتے ہیں لوگوں میں میرا چرچا ہو، میری شہرت ہو، میری عزت ہو، اس کے لیے کوئی میڈیا استعمال کر رہا ہے، کوئی کیا
اقدامات کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جو روزانہ سورت رحمان کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ وہ کوئی آتا ہے جی ہمارا نقصان ہو گیا، پتہ نہیں ہمارے کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، وہ کہتا ہے جی کسی نے تعویذ کی ہے، کوئی بندش وغیرہ نہیں، اپنے گناہوں کی نوست۔ نماز جہاں نہ ہو وہاں بندش ہی ہوگی، وہاں لڑائیاں ہوں گی۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوگی اس میں شیاطین داخل ہوتے ہیں، اس میں نحوست ہی آئے گی۔ اللہ کے نبی پر جادو ہوا، لبید بن اسم نے جادو کیا، فرشتے آئے ہیں آپ کو بتانے کے لیے، ایک پاؤں کی طرف ایک سر کی طرف، اور کہہ رہے ہیں پاؤں والا کہہ رہے ہیں انہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے ان پر جادو ہوا۔ کس نے کیا؟ لبید بن اسم نے۔ کس چیز پر؟ وہ بالوں کے گچھے پر، اس کو کھجور کے گاب میں ڈالا ہے، فلانے کنویں میں رکھا ہے، اس کے اوپر پتھر رکھا ہے، یہ اللہ کے نبی کو بتایا گیا۔ صبح ہوئی، آپ کی آنکھ کھلی، صبح ہوئی، آپ صحابہ کو لے کر اس کنویں پہ پہنچے ہیں، وہاں سے وہ کھجور کی گاب نکالے اور اس میں سے بالوں کا گچھا نکالا، اس پر 11 گرے لگی ہوئی ہیں، 11 گرے کھولنے لگے، نہیں کھل رہی۔ اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آخری 2 سورتیں معوذتین، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، 5 آیات، ایک کی 6 آیات، دوسری کی 11 آیات۔ اللہ کے نبی ایک آیت پڑھتے، ایک گرہ کھولتے، گرہ کھل جاتی، یوں 11 آیتیں پڑھی، 11 گرے کھل گئی، اللہ کے نبی کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ پھر آپ نے اپنا معمول بنایا، رات کو جب بستر پر تشریف لاتے تھے آخری 2 سورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور سارے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیتے، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار شہزادے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اللہ کے نبی صبح و شام یہی 2 سورتیں پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے۔ تو بھائیو قرآن پڑھنا قرآن کا حق ہے۔ دوسرا حق، تیسرا حق قرآن کا کہ قرآن کو سمجھنا، اللہ کا پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے، اور قرآن کو سمجھنا علماء سے، ٹی وی اینکروں سے نہیں تو اس کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے اس کی ذریعے سے بعض لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور بعض گمراہ ہو جاتے ہیں۔ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جن کو قرآن کی سمجھ کوئی نہیں، الف بے کی سمجھ کوئی نہیں۔ شیخ الحدیث محمد ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 16 علوم لکھے ہیں جو یہ مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، صرف نحو وغیرہ، یہ جتنی منطق وغیرہ ساری علوم، یہ قرآن پر عبور حاصل کرنے کے لیے یہ 16 علوم میں مہارت ضروری ہے۔ عام آدمی سے قرآن کو سمجھیں گے تو گمراہ ہوں گے، اور علماء سے سمجھیں گے تو پھر ہدایت ملے گی۔ تو بھائیو قرآن کو سمجھے علماء سے، یہ تیسرا حق۔ چوتھا حق قرآن کا، قرآن پر عمل، اور قرآن پر عمل وہ نبی کی زندگی۔ قرآن حکم دیتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ قرآن اجمال ہے، نبی کی زندگی تفصیل ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی، رب کی قسم میرے اور آپ کی خوشحالی کے لیے اللہ نے کوئی دنیا کے اسباب نہیں دیے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا دنیا زیادہ ہوگی تو دنیا زندگی بہترین بنے گی۔ آج تو جہاں بھی بیٹھتے ہیں جی حالات خراب ہو گئے، ڈالر مہنگا ہو گیا، اور جی فلانا ہو گیا، مہنگائی ہو گئی، پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ حالات اس وجہ سے خراب کبھی نہیں ہوتے۔ قرآن کا اعلان ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، مفسرین نے ذکر سے مراد قرآن لکھا ہے اور صاحب قرآن، جس نے قرآن سے اعراض کیا، صاحب قرآن سے اعراض کیا، نبی کی زندگی سے۔ آج ہمارے بازاروں سے نبی کی زندگی ختم، ہمارے گھروں سے نبی کی زندگی ختم۔ غم ہو یا خوشی ہو، سورے طور طریقے گھروں کے، رسم و رواج، خاندان وسے، برادری، کیا کہیں گے لوگ، کیا کہیں گے؟ نبی کی زندگی ختم۔ جھوٹ عام ہے، سود عام ہے، رشوت عام ہے، اسے گناہ ہی کوئی نہیں سمجھتے۔ ایک رب کی، نبی کی نافرمانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، پچھلے دنوں میں نے حدیث پڑھی ترمذی شریف کی، اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی رب کی نافرمانی کرتا ہے اللہ ان کا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے جس نے قرآن سے اعراض کیا، نبی کی زندگی سے اعراض کیا، ہم ان کی دنیا کی زندگی فإن له معیشۃ ضنکا، ہم دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ قرآن ہم نے پڑھا نہیں، اس لیے ہم دوسری چیزوں کو، وہ اسباب جو اللہ نے امتحان کے لیے دیے، ہم حالات کے خراب ہونے کو اس کو ذریعہ بنا رہے ہیں، اور وہ اسباب جو حقیقی ہیں، جو اللہ نے کامیابی کے لیے دیے ہیں، حقیقی
حقیقت یہ ہے کہ ان اسباب کو، قرآن کو، نبی کی زندگی کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ حالات خراب ہوئے ہیں۔ پھر قرآن حل بتاتا ہے، حل یہ نہیں کہ ڈالر آ جائے، حل یہ نہیں کہ پیٹرول سستا ہو جائے۔ قرآن میں اللہ اعلان فرما رہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جس نے ایمان کی حالت میں عمل صالحہ کیے، مرد ہے یا عورت۔ علماء تشریف فرمائے ہیں، علماء نے لکھا ہے دو تاکیدیں یہاں جمع ہو رہی ہیں، لام تاکید اور نون تاکید، یہ قسم کا فائدہ دیتی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں عمل صالحہ، میرے نبی کی زندگیاں بنائی، دنیا کی زندگی ہم بہترین بنا دیں۔ زندگی کا بننا نبی کی غلامی کے ساتھ ہے، نہ ڈالروں کے ساتھ، نہ پیٹرول سستا مہنگا ہونے کے ساتھ، نہ چیزوں کے مہنگا ہونے کے ساتھ۔ اس لیے بھائیو، قرآن کا پیغام ہے اپنے پیارے نبی کی غلامی اختیار کریں، تجارت کریں، علماء کی رہنمائی حاصل کریں، یہ حلال ہے یا حرام، حرام سے بچیں، علماء کی رہنمائی حاصل کریں۔ کسان ہے وہ علماء کی رہنمائی حاصل کرے، ملازم ہے وہ علماء کی رہنمائی حاصل کرے۔ جس شعبے سے تعلق، کمانا کوئی منع نہیں، لیکن اللہ رسول کو ناراض کر کے کمانا، یہ اللہ فرما رہے ہیں جو اس نے دنیا کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آخری قرآن کا حق، پانچواں قرآن کی اشاعت، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا۔ اب بہت سارے یہاں ناظرہ خان ہوں گے، وہ کہیں گے جی ہم تو ناظرہ پڑھے ہوئے، ہم قرآن کی اشاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بھائیو، کچھ لوگ ہیں علماء اور یہ ہمارے بزرگان دین، کوئی خانقاہ کا نظام ہے، کوئی مدارس کا، کوئی مکاتب کا، کوئی مراکز، تبلیغی مراکز، تو ہر شعبہ ہے دین کا، قرآن کی تعلیمات کو سب آگے بڑھا رہے ہیں، اشاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کا حق ہے، قرآن کی اشاعت کرنا ہر مسلمان کے ذمے۔ ناظرہ خان بھی شامل ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جیسے قاری امانت اللہ صاحب، وہ مدرسہ چلا رہے ہیں، اور باقی لوگ کہتے ہیں جی ہم بھی قرآن کی اشاعت میں حصہ ملیں، تو ان کے لیے اللہ نے راستہ کھولا ہے کہ ان کے ساتھ تعاون فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی، جو ان کے ساتھ تعاون کرے گا، اللہ ان کو بھی قرآن کی اشاعت کا اجر عطا فرمائے۔ یہ تو اللہ نے راستہ کھولا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، یحییٰ برمکی ایک خلیفہ گزرا ہے، خلیفہ، اور سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولی، دین کی خدمت کرتے تھے، تو یہ یحییٰ برمکی ان کی خدمت میں 1000 درہم ہر مہینے ان کو ہدیہ کرتے تھے۔ 1000 درہم، کس لیے؟ کہ تاکہ ان کو دنیا کی فکر نہ ہو اور یہ دین کی تعلیم دیتے رہیں، دنیا کی ان کی فکر نہ ہو۔ 1000 درہم اس زمانے میں بھی بڑی رقم، آج بھی بڑی رقم۔ اگر آج کا درہم مراد لے، اس زمانے کا درہم آج مراد لیا جائے تو وہ کئی لاکھ روپے بنتے ہیں۔ تو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ان کے لیے سجدے میں دعا کرتے تھے کہ اللہ، یحییٰ برمکی میری دنیا کا کفیل بنا ہے، اس کی آخرت کا کفیل بن جا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یحییٰ برمکی خلیفہ کا انتقال ہوا۔ شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے کہ کسی اللہ والے کو یحییٰ برمکی کی خواب میں زیارت ہوئی، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اللہ نے فرمایا تو میرے بندے جو دین کی خدمت کر رہا تھا اس کا کفیل تھا، تو اس کی کفالت کرتا تھا، اس کی خدمت کرتا تھا، جا سفیان ثوری کی دعا قبول ہے، آج میں تیرا کفیل ہوں، میں نے تیری مغفرت کر دی۔ تو بھائیو، دین والوں کے ساتھ تعاون کرنا، وہ بھی قرآن کی اشاعت کرنے والا ہے۔ ہمارے ہاں، میں مظفر گڑھ تھرمل میں میری رہائش، ایک آدمی اب تو ریٹائر ہو گئے واگڑا میں، وہ مجھے کہنے لگے جی آپ مدرسے میں اس وقت پڑھاتا تھا، مصروفیت زیادہ نہیں تھی، کہنے لگے آپ کے مدرسے میں ایک بچے کا کتنا خرچہ ہے ماہانہ؟ میں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگے میرا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، جب میں فضائل سنتا ہوں کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے تاج پہنایا جائے گا، جنت کا لباس پہنایا جائے گا، جنت کے مشروبات، اب تو یہ انشاءاللہ دستار بندی ہوگی، تو یہ بچوں کی دستار بندی عام طور پر ہوتی ہے، والدین کی تو نہیں ہوتی، لیکن والدین کے لیے خوشخبری ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے حافظ قرآن کے والدین کی دستار بندی ہوگی اور ان کو تاج پہنایا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کی روشنی کے سامنے سورج بھی بے نور ہو جائے گا، تو قیامت کے دن دستار بندی ہوگی۔ تو کہنے لگے میں جب فضائل سنتا ہوں حافظ قرآن کے والدین کو یہ ملے گا، تو میری خواہش تھی کہ میرا بیٹا حافظ بن جائے، میری بیٹی حافظہ بن جائے، انہوں نے حفظ نہیں کیا، اب میری چاہت ہے کوئی میری رقم سے کوئی حافظ قرآن بن جائے، قیامت کے دن میری شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔
کیونکہ حافظ قرآن کے پاس کنفرم جنت کی ٹکٹیں ہیں، ان علماء کے پاس کنفرم جنت کی ٹکٹیں ہیں، اور یہ ٹکٹیں کینسل نہیں ہو سکتی. یہاں تو جہازوں کی ٹکٹیں کینسل ہو جاتی ہیں نا حالات کی وجہ سے، اور یہ جنت کی ٹکٹ کینسل نہیں ہو سکتی. تو بھائیو، جو خود حافظ قرآن نہیں ہے، اللہ نے دنیا دی ہے، کوئی فصل ہے جیسے آگے گندم آ رہی ہے، اپنے ابھی سے نیت کریں کہ انشاءاللہ مدرسے میں ضرور گندم جمع کرائیں گے، یا کوئی سالانہ عشر وغیرہ، زکوٰۃ وغیرہ یا صدقات. ایک ہمارے دوست ہیں، بہت سارے واقعات تو بہت سارے ہیں، وہ مجھے ایک شاپر دیتے تھے پہلے، وہ ہر مہینے 1 یا 2 تاریخ کو، تو انہوں میں کوئی 10 کا نوٹ، کوئی 20 کا، 50 کا، 500، 100 کے نوٹ، مختلف نوٹ ہوتے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں ڈیوٹی پہ جاتا ہوں تو میں صدقہ نکال کے جاتا ہوں، روزانہ میں مدرسے میں نہیں دے سکتا تو میں یہ شاپر میں ڈال کے جاتا ہوں، صدقہ نکالتا ہوں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ناگہانی آفت سے بچو، ناگہانی موت سے بچو، بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے. تو میں نے جب وہ دیتے رہے، میں نے ان سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا کوئی اس کے کوئی جو ہے اللہ کی مدد بھی دیکھی ہے صدقے کی؟ کوئی مجھے بھی بتاؤ، میرا ایمان تازہ ہو جائے، مجھے یقین تو ہے. تو کہنے لگے مولوی صاحب کوئی 3.5 سال ہو گئے، جب میں نے ان سے پوچھا تھا 3.5 سال ہو گئے میں یہ عمل کر رہا ہوں، روزانہ صدقہ نکالتا ہوں، اور 3.5 سال میں میرے گھر میں کبھی ایسی بیماری نہیں آئی. صرف ایک مرتبہ بیماری آئی تھی جس پر 2000 روپے خرچ ہوئے، لیکن ان 3.5 سالوں میں میرے گھر میں کوئی ایسی اس سے بڑی بیماری کوئی نہیں آئی. تو بھائیو، آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، دین کی اشاعت علماء اور قراء حضرات کر رہے ہیں، لیکن آپ حضرات بھی اپنے عشر کے ذریعے، گندم کے ذریعے، ہر آدمی اگر نیت کر لے، جہاں ہم اپنے بچوں کے لیے 10 من گندم لیتے ہیں، کہ 4 بچے ہیں ان کے لیے گندم لینی ہے، اور سارے سال کی گندم اکٹھی کرنی ہے ان کے لیے، تو ایسے ہی ایک بچہ، ایک گھر والے ایک بچہ مدرسے کا بھی ذمہ لے لے کہ یہ بھی ہمارے بچے ہیں. اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرا بھائی آپ کی خدمت میں رہتا ہے، میں کماتا رہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اسی کی برکت سے اللہ تجھے بھی رزق دے رہے ہیں، ان مدرسے والوں کی وجہ سے آپ کے رزق میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے. تو بھائیو، قرآن کی اشاعت بھی قرآن کا حق ہے، تو نیت کرے کہ انشاءاللہ قرآن کے ان حقوق کو خود بھی ادا کریں گے، اوروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں گے. کر دیں نیت انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پورے عالم میں دین کے زندہ ہونے کا اس کو ذریعہ بنائے. اور آخری گزارے، جیسے آپ حضرات کے علم میں ہیں، جن حضرات کا تبلیغ میں وقت لگا ہے، یہ تبلیغ کا کام، یہ ختم نبوت کی وجہ سے ہم سب کی ذمہ داری ہے. ختم نبوت، اللہ کے نبی آخری نبی، والد کا انتقال ہوتا ہے، بڑا بیٹا کہتا ہے اب گھر کی ذمہ داری میری ہے. اللہ کے نبی کی رسالت قیامت تک چلے گی، لیکن قیامت تک اللہ کے نبی تو نہیں، قیامت تک اللہ کے نبی کی نبوت چلے گی، لیکن اللہ کے نبی 63 سال کی زندگی گزار کر واپس اللہ کے پاس چلے گئے. قیامت تک کے انسانوں تک دین پہنچانا یہ میرے آپ کی ذمہ داری ہے. قرآن میں اللہ نے ذمہ داری دی، اللہ کے نبی نے آخری خطبے میں ذمہ داری دی، باقی حدیثوں میں، اور ایسے ہی بھائیو صحابہ نے ساری دنیا میں پھیل کر اپنی قبریں، کسی کی کئی بنی، 10-12 ہزار کی حجاز مقدس میں قبریں ہیں، باقی پوری دنیا میں صحابہ کی قبریں بنی ہیں. یہ دین کا پیغام لے کر گئے، یہ کوئی دنیا فتح کرنے نہیں گئے، یہ نبی کا پیغام لے کر پہنچے ہیں. اور پوری دنیا میں جو اس وقت دین کا نقشہ نظر آ رہا ہے، یہ صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. تو بھائیو، اب ہمارے ذمہ قیامت تک کے انسانوں تک دین پہنچانا. تو اسی سلسلے میں ہمارے رائیونڈ کے حضرات نے، بزرگوں نے، جو 4 مہینے جن کے لگے ہوئے، یا علماء کرام ہیں ان کے سال لگے ہوئے، ان کے لیے یہ جوڑ رکھا ہے. آگے پرسوں سے 31 تاریخ کی اصل سے شروع ہو رہا ہے، 5 اپریل کو انشاءاللہ دعا ہوگی. تو جتنے وقت لگائے ہوئے احباب ہیں وہ نیت کریں کہ انشاءاللہ جوڑ میں ضرور شریک ہوں گے. کر دیں نیت انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی